ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسے قبول فرما لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس پر کیسے کرم ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹس کریں، لائک کریں اسے۔ ناظرین، شادی کی تقریبات جاری تھیں بڑے عروج پر، زور و شور سے، اور یہ کوئی ناجائز بھی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر رہ کر، شریعت کی حد میں رہ کر شادی کی تقریبات ہوں یا کوئی بھی خوشی کا مقام ہو، اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کی اجازت دی ہے کہ خوشی کا اظہار کیا جائے اور اس خوشی کو خوشی کی طرح ہی منایا جائے، لیکن شریعت کی حدوں سے آگے نکل کر رسومات کو ادا کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ اور اللہ کا رسول اس سے راضی ہوتا ہے، بلکہ یہ وقت کا بھی ضیاع ہے اور پیسے کا بھی ضیاع ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو شادی کی تقریبات بڑے عروج پر تھیں۔ ایک بہت ہی نیک لڑکی کی شادی تھی، تو مغرب کے بعد رخصتی کا وقت مقرر تھا، بارات بالکل گھر کے قریب آ چکی تھی، تو دلہن کی سہیلیوں نے، اس کی کزنز نے اس کو کہا کہ آئیں، ہم آپ کو دلہن بناتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد اس کو تیار کرنا شروع کر دیا اس کی سہیلیوں نے۔ دلہن کی تیاری ظاہر ہے حصہ ہے شادی کا ایک بہت بڑا ایونٹ ہے، یہ بھی ایک خاص حصہ ہے دلہن کو تیار کرنا، اور یہ جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کی تھی، تو ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات کو دلہن بنایا تھا، ان کو باقاعدہ تیار کیا گیا۔ تو اس طرح دلہن کی تیاری کا مرحلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بارات گھر میں آ گئی اور گھر پر ہی سارا انتظام تھا۔ تو اتنے میں عشاء کی اذان کی صدا بلند ہو گئی۔ دلہن بھی تیار ہو چکی تھی، اور عشاء کی اذان کی صدا جو ہی بلند ہوئی تو دلہن نمازی تھی، اور 5 وقت کی نمازی تھی اور پکا نمازی تھی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نمازی ہوتے ہیں لیکن بہت مجبوری میں نماز قضا کر لیتے ہیں، لیکن وہ بچی ایسی تھی کہ جو نماز کو قضا نہیں ہونے دیتی تھی۔ جب عشاء کی اذان دلہن کے کانوں سے ٹکرائی تو دلہن اٹھی، اپنے کمرے کی طرف گئی، ماں بھی پیچھے چلی گئی کہ یہ کیوں گئی ہے، اٹھ کر اپنی سہیلیوں سے اٹھ کر الگ کمرے میں کیوں چلی گئی۔ تو جب کمرے میں جا کے دیکھا تو وہ واش روم کی طرف جا رہی تھی، وہ نماز کے لیے اصل میں اٹھی تھی۔ تو ماں نے پوچھا کیا کرنے لگی ہو؟ تو بیٹی نے جواب دیا کہ اماں، میں نے مغرب کی نماز تو پڑھ لی ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو گئی ہے، دوسرے گھر میں جاؤں گی سسرال کے ہاں، تو وہاں کا ماحول پتہ نہیں کیسا ہوگا، اور شادی کی تقریبات کب تک جاری رہیں گی، تو میں چاہتی ہوں کہ اپنے گھر سے نماز پڑھ کر جاؤں۔ تو ناظرین، ماں نے کہا کہ تمہارا میک اپ مکمل ہو چکا ہے، تمہیں تیار کر دیا گیا ہے، اور تھوڑی دیر تک تمہاری رخصتی ہو جائے گی۔ اگر تم منہ دھو لو گی، وضو کرو گی، منہ دھل جائے گا، تو ساتھ ہی میک اپ بھی دھل جائے گا۔ تو اس منہ کو لے کے جب سسرال کے ہاں جاؤ گی تو لوگ باتیں بنائیں گے کہ دلہن کو تیار بھی نہیں کیا، اور اب وقت نہیں ہے کہ نماز کے بعد تمہیں دوبارہ تیار کیا جائے، اس لیے تم ابھی رہنے دو، نماز بعد میں ادا کر لینا، تو ایسا نہ ہو کہ پھر لوگ تماشا بنا لیں۔ تو بیٹی نے بڑے اطمینان سے، بڑے ادب کے ساتھ اپنی اماں سے کہا کہ اماں، مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، مجھے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں خوبصورت بننا ہے، ان کے ہاں میں پسند آ جاؤں، ان کی بارگاہ میں میری حاضری ہوگی تو میں ان کو پسند آؤں گی، تو مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی فکر ہے کہ ان کو راضی کر لیا جائے۔ تو
تو ماں کی یہ بات بیٹی نے نہیں مانی اور وضو کرنے کے لیے وہ واش روم میں چلی گئی، وضو کیا، نماز پڑھی۔ کافی دیر ہو گئی، بارات بھی گھر میں آ چکی تھی، تو ماں پھر کمرے کی طرف گئی تاکہ اس کو اٹھایا جائے کہ نماز تو اتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے، تو نماز آپ نے بہت زیادہ لمبی کر دی ہے۔ تو ماں جو ہی کمرے میں گئی تو وہ بیٹی سجدے میں جا چکی تھی، اور لگتا ہے کہ اس بیٹی نے جو یہ نماز پڑھی، نماز تو وہ پہلے بھی پڑھتی تھی، لیکن جو لطف اس نے اس نماز میں پایا شاید ہی کبھی اسے پہلے کبھی کسی نماز میں یہ لطف آیا ہو۔ ویسے تو نماز میں لطف آتا ہی ہے، لیکن ایسی نماز میں لطف اور بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اپنے بندوں کو آ کے ایسے موقع پر۔ تو جب ماں کمرے میں آئی تو ماں وہ بیٹی سجدے میں تھی، جو ہی ماں نے بیٹی کو ہلایا تو اس کی روح اس کے بدن سے الگ ہو چکی تھی، بیٹی فوت ہو چکی تھی، اور سجدے کی حالت میں وہ فوت ہو گئی تھی۔ ماں باپ باہر آ کے بتاتی ہے، گھر میں کوہرام مچ گیا، لیکن ناظرین بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل بات یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے۔ یہ وہ موت ہے جو اس لڑکی کو مل گئی جس موت کے لیے ہر نیک آدمی، چاہے وہ غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، عابد ہو، زاہد ہو، ایسی موت کی خواہش ہر انسان کرتا ہے، چاہے وہ گناہگار ہو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ کسی بھی مرتبے پر پہنچ گیا ہو، عابد ہو، زاہد ہو، ایسی موت کی تمنا، ایسی موت کی آرزو ہر مومن کرتا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری موت حالت سجدہ میں آ جائے، لیکن ایسی موت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایسی موت سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سجدے کے صدقے سے ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے بہت مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے بہت محبوب ہوتے ہیں۔ محبوب، ہر ایک محبوب کو بھی یہ موت اللہ تعالیٰ نصیب نہیں کرتا۔ یہ تو اس کا کرم ہے، جس کے اوپر اس کا کرم ہو جائے۔ جب ماں نے بیٹی کو دیکھا بعد میں بڑی توجہ سے، تو ماں کہنے لگی، بیٹا تم ٹھیک کہتی ہو، اور ٹھیک ہی کہتی تھی۔ آخری جو جملہ تم نے بولا تھا وہ ٹھیک کہا تھا کہ تمہیں لوگوں کی نظروں میں خوبصورت نہیں بننا، تمہیں اللہ کی نظروں میں خوبصورت بننا ہے، اور خوبصورت مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک اعمال اس کے پاس ہوں، اچھے عمل، یہ خوبصورت مطلب ہے اس کا۔ تو اس لڑکی کے دل میں یہی آرزو تھی، اور وہ شاید اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اس کی نماز پسند آ گئی۔ نہ جانے اس کی زندگی میں اور کیا کیا اگلے گھر میں جا کر کیا مصائب و آلام کا اسے سامنا کرنا پڑتا، اس کی نماز میں کوئی رکاوٹ پڑ جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہیں سے قبول فرما لیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی موت عطا فرما دے، اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمارا رب اور ہمارا رسول ہم پر راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔